نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر مسلمانان عالم اسلام کا ایک اہم رکن حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانان عالم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اکرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، اور اکثر مفسرین جن میں امام ابن کثیر اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان دونوں اقوال کے اندر تطبیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، اور دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ بنی اسرائیل جب فرعونیوں سے نجات پائی انہوں نے تو میدان تیہ کے اندر انہوں نے 40 سال قیام فرمایا۔ اس دوران انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی آسمانی کتاب لے آئیں جس کو دیکھ کر جسے پڑھ کر ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے اور انہوں نے 30 دن کا اعتکاف فرمایا اور 30 دن تک روزہ رکھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کے بعد جرنوب نامی لکڑی سے مسواک کی، جس کی بنا پر ان کے منہ کی جو بدبو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو پھوٹتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ 10 دن بڑھا دیے گئے اعتکاف کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن مزید اعتکاف کیا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہوا ہے۔ تو 10 ذی الحجہ اتنا عظیم ترین دن ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 40 دن جو قیام فرمایا تھا، 40 رات موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے اوپر، ان میں 30 دن تو ذی القعدہ کے سے 10 دن جو تھے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ اسی طرح حدیث شریف کا مطالعہ فرمائیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ بہت محبوب ترین ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا جی ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ وہ شخص جو اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کے اندر چلا گیا اور اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، تو وہ شخص افضل ہے اس لیے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادات فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، یعنی ذی الحجہ کو ایک امتیازی فضیلت حاصل ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر ارکان اسلام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، ساری کی ساری جو بڑی بڑی عبادات ہیں وہ ساری اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز، اسی طرح روزہ ہو گیا، صدقہ ہو گیا، حج ہو گیا، یہ تمام چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ تمام ارکان اسلام جو ہیں کسی اور مہینے کے اندر جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو اتنے افضل ترین دن ہیں یہ ذی الحجہ کے میرے بھائیوں۔ ان دنوں کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، ان دنوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اچھے کاموں کے اندر۔ ہم نے ان دنوں میں جو کام کرنے ان میں سے پہلا کام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا ہے، اذکار کی کثرت کرنی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ
التحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ کرو تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ اسی طرح بخاری شریف کی آخری روایت بھی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی 2 کلمے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین ہیں، پڑھنے میں بہت آسان ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، میزان کو بھی وزنی کر دینے والے ہیں۔ وہ کون سے جملے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی جتنے مسنون اذکار ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام کے اندر کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے ان ایام کے اندر وہ ہے نوافل کی کثرت۔ ویسے عام دنوں میں ہم نماز تو پڑھتے ہیں 5 وقت، تو ان ایام کے اندر ہم نماز فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ترین ہے۔ اشراق پڑھ لی، جو شخص اشراق پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح چاشت کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، دن کے پہلے حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو، اکفک آخرہ، اس دن کے آخر تک جو ہے میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا، آپ کو غموں سے، اسی طرح شرور سے، تمام چیزوں سے میں آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو انسان ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام جو ہے ہمیں ان ایام کے اندر روزے رکھنے چاہیے۔ کوشش تو کریں کہ پہلے 9 ایام کے اندر ہم پورے روزے رکھیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، 10 ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح خاص طور پر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، اگر ان سب ایام کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو عرفہ کے دن ضرور بضرور روزہ رکھیں۔ اسی طرح تیسرا کام ہے تلاوت کی کثرت کریں، آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر ایک قرآن کا ختم کر لیں۔ دن میں اگر بندہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے 3 سپارے پڑھے تو 10 دن کے اندر آرام سے قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بزرگ کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ پوتے نے سوال کیا کہ بابا جی کیسے قرآن ختم کر لیتے ہیں تھوڑے سے اوقات کے اندر؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح آپ گھنٹے فیس بک کے اوپر دوسری تیسری چیزوں پر گزار لیتے ہیں، اسی طرح لوگ قرآن کے اوپر اتنا ٹائم گزارتے تھے۔ جب اتنا ٹائم قرآن کو دیا جاتا ہے تو قرآن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تلاوت کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر جو اخص الخاص کام ہے، جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ 1 ذی الحجہ سے وہ اپنے ناخن اور بال جسم کے کسی بھی حصے کے نہ کاٹے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ خاص طور پر اگر زیر ناف بال جو ہیں یا بغل کے بال جو ہیں یا ناخن ہیں، ان پر اگر 40 دن نہیں گزرے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے نہ کاٹیں، جب قربانی کر لیں قربانی کے بعد پھر کاٹ لیں۔ لیکن اگر ان ہی ایام کے اندر 40 دن پورے ہو رہے ہیں تو پھر ان بالوں کو کاٹنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ واجب ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح ان ایام کے اندر تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ذی الحجہ شروع ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ان تکبیرات تشریق کو پڑھا جائے۔ خاص طور پر جب 9 ذی الحجہ شروع ہو جائے تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے اونچی آواز میں اور عورتوں کے لیے پست آواز میں۔ اس کا بھی اہتمام فرمائیں، خود بھی پڑھیں، اسی طرح اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح ان ایام کے اندر جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔